بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدوات والفراش يقعن فيه فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيه. متفق عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. معزز سامعین و سامعات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے، اس کا احسان ہے، اس کی عطا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس کی پاک بارگاہ میں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ تمام تر تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ بے شبہ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جو مجھے عنوان دیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعارف، آپ کا تعارف کرایا جائے۔ اگر اس تعارف کو ہم سمجھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے،
یہ مختلف پہلوؤں کے اندر اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب اس جو تعارف کا ذکر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے کون سے مرحلے کو، کس گوشے کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے، کس گوشے کا، کس مرحلے کا تعارف کرایا جائے، اس کو اہل علم نے مختلف عنوانات پر، یا یوں سمجھو آپ کی زندگی کے مختلف شعبوں کو الگ الگ کر کے اس کو ذکر کیا ہے، اور ہر ایک گوشہ ایسا ہے جو میرے اور آپ کے لیے ایک روشن چراغ ہے۔ آپ کی زندگی کے ہر گوشے کے اندر میرے اور آپ کے لیے سبق ہے، اور میری اور آپ کی زندگی کے اندر جب میں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں، اگر آپ کی زندگی کا تعارف اگر ہم اس کو طے کریں کہ کس پر بولا جائے تو اس کے مختلف الگ الگ اس کے پہلو ہیں، مختلف ابواب اس کے آپ کو ملیں گے۔ آپ جس خاندان سے تھے، آپ کا حسب و نسب، آپ کا خاندان قریش سے آپ تھے تو آپ خاندان قریش کے جو فضائل ہیں، آپ کے حسب و نسب کے جو فضائل ہیں، اس پر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے۔ یا پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں آپ کی ولادت ہے، آپ کی پیدائش، آپ نے جہاں پروان چڑھی، آپ کی نشو و نما، آپ کا لڑکپن، آپ کا بچپن، جس نے آپ کی پرورش کی، اس پر بھی جو ہے یہ بھی ایک تعارف، اس کا بھی تعارف کرایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ کو بعثت ملی، جب آپ کو نبی بنایا گیا، اس پر بھی جو ہے گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، یہ بھی ایک آپ کا الگ باب ہے۔ اسی طریقے سے شمائل و ظاہری حلیہ، آپ کے حلیے پر، آپ کی قد و قامت، آپ کا قد کیسا تھا، آپ کے بال کیسے تھے، آپ کی داڑھی مبارک کیسی تھی، آپ کا پہناوا کیسا تھا، آپ کا چلنے کا ڈھنگ کیسا تھا، اس پر بھی جو ہے یہ بھی الگ چیز ہے، اس پر بھی جو ہے یہ بھی اس کا بھی تعارف کرایا جا سکتا ہے۔ اور ہر ایک پہلو کے اندر میرے اور آپ کے لیے بڑی ہی عبرت ہے، میرے اور آپ کے لیے اس کے اندر رہنمائی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں اخلاق و کردار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ اپنے اخلاق اپنوں کے اندر، اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ کے اخلاق، بچوں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک، شفقت، غلاموں کے ساتھ آپ کی رحم دلی، عورتوں کے معاملے میں آپ کا حسن سلوک، اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ کے جو معاملات تھے، یا اسی طریقے سے عبادات و تعلقات، تعلق مع اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے، آپ کی جو عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو چیزیں ہیں، اس پر بھی جو ہے یہ بھی تعارف، اس کا بھی تعارف کرایا جا سکتا ہے۔ تو یہ مختلف چیزیں ہیں جن کا تعارف کرانا ضروری ہے، ہر ایک کے اندر میرے اور آپ کے لیے اس کے اندر سبق ہے۔ معاملات کے معاملے میں، معاشرت کے معاملے میں آپ دیکھیں گے کہ اہل خانہ کے ساتھ، صحابہ اکرام کے ساتھ آپ کا کیا رویہ تھا۔ اسی طریقے سے دعوت و تبلیغ، جو آپ نے دعوت دی لوگوں کے سامنے، اعلاء کلمت اللہ کا جو آپ کا ڈھنگ تھا ایک داعی کی صورت میں، آپ کا کیا انداز تھا۔ یا اسی طریقے سے غزوات ہیں آپ کے، جن جنگوں کے اندر آپ شریک رہے، اور اسی طریقے سے سیاسی و اجتماعی زندگی ہے آپ کی، یا اسی طریقے سے آپ کے جو خصائص ہیں، آپ کے جو فضائل ہیں، ایسی بہت ساری چیزیں آپ کی ہیں جو خصوصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خاص کر آپ کے لیے عطا کی تھی، بہت سارے خصائص ہیں جو آپ کے لیے خاص ہیں۔ ہر ایک باب ایسا ہے جس پر جو ہے آپ اس پر ہر ایک پہلو پر گھنٹوں اس پر بولا جا سکتا ہے، ہر ایک چیز جو ہے، ہر ایک چیز کا اس میں تعارف کرایا جا سکتا ہے۔ اور ہر ایک کے اندر ایک آدمی اپنے آپ کو سمجھے کہ گھر کا سربراہ ہے، تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا اسوہ موجود ہے کہ ایک گھر کا سربراہ کیسے ہونا چاہیے۔ ایک سربراہ کے معاملے میں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کا کیسا معاملہ ہو، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتا ہے کہ آپ جب اپنے گھر کے سربراہ ہیں تو آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ آپ کا کیا رویہ رہا، ان کے ساتھ آپ کا کیا معاملات، کیسے معاملات رہے، ان کے ساتھ آپ کا گفتگو کا انداز کیسا رہا،
یا اگر کوئی اپنے آپ کو جو ہے امام سمجھے تو امام کے اندر امام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اسوہ موجود ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے، اب جب امام بن کر امامت کراتے تھے تو اس کے اندر بھی آپ کے لیے اسوہ ہے۔ یا اسی طریقے سے جس بھی پہلو پر آپ لے لیں، کوئی حاکم وقت ہے، کوئی قاضی القضاء ہے، یا کوئی تاجر ہے، تجارت کرنا چاہتا ہے کہ میں سچی تجارت کروں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف دیکھتا ہے تو مکمل اسوہ آپ کو مل جائے گا۔ اگر کوئی لیڈر ہے، اگر کوئی میجر ہے، ملٹری کے اندر میجر ہے، وہ اپنی فوج کو کیسے لیڈ کرتا ہے، اگر دیکھنا چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، اس کے اندر بھی آپ کو حسنہ آپ کا بہترین نمونہ آپ کو ملے گا۔ ہر چیز کے اندر زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے، کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر میرے اور آپ کے لیے آپ کی زندگی کے اندر کوئی خلا باقی رہا ہو۔ باپ ہے تو بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے، بھائی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو اسوہ ملے گا کہ آپ نے اپنے بہنوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اپنے بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، غلاموں کے ساتھ آپ کا کیا رویہ رہا۔ ہر مرحلے کے اندر، چاہے وہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں کیسا بھی انسان اپنی زندگی کو سنوارنا چاہے اور اس کو اپنی زندگی کے اندر کسی کو نمونہ بنانا چاہے، اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو مکمل رہبری، مکمل رہنمائی آپ کو ملتی ہے۔ تو یہ بہت سارے عنوانات ہیں، ان تمام عنوانات پر جو ہے روشنی ڈالی جاتی ہے وقتاً فوقتاً، علماء کی منہ سے ان کی زبانی آپ سنتے ہیں، لیکن میں نے ان تمام پہلوؤں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک ایسا پہلو اس کے اندر چنا ہے کہ جس سے مجھے اور آپ کو ایک بات سمجھنی ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، اگر ہم کسی کو کہتے ہیں داڑھی چھوڑو، داڑھی بڑھاؤ، داڑھی رکھنا سنت ہے، اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ پائجامہ اپنا ٹخنوں کے اوپر کر لو، یہ نبی کی سنت ہے، کوئی بھی آپ تو وہ سب سے پہلے سوچتا ہے کہ چلو بھئی سنت ہے، سنت کے معاملے میں بندہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی حقیر چیز ہے، چلو اس پر عمل کر لیں گے تو ٹھیک، نہیں کرتے تو کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو میں اس کی اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں، کوئی ایک اچھی سی قیمتی گاڑی آپ لے لو جا کر کوئی رینج کیا وہ کہتے ہیں روس رائس لے لو، یا پھر جو ہے آپ کوئی BMW لے لو، مرسیڈیز لے لو، میری کروڑوں کی گاڑی ہے، 10 کروڑ 20 کروڑ کی گاڑی ہے، اس میں ہوا لگتی ہے 2 4 5 10 روپے کی ہوا لگتی ہے، آپ یہ کہو کہ میری تو 10 کروڑ کی گاڑی ہے، میں ہوا نہیں ڈالوں گا، ایسے ہی چلاؤں گا، تو کیا ہوگا نتیجہ؟ ٹائر پھٹے گا، آپ سفر نہیں کر پائیں گے۔ تو چاہے آپ کی 10 کروڑ کی گاڑی ہو، 10 روپے کی ہوا کی وہ محتاج ہے۔ اسی طریقے سے میرے اور آپ کی زندگی کے اندر یہ جو ہوا گاڑی کے اندر، جو ٹائروں کے اندر جو ہوا بھری جاتی ہے، اس گاڑی کو راستے پر چلانے کے لیے میری اور آپ کی زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اسی طریقے سے ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں، سدھارنا چاہتے ہیں، صراط المستقیم پر رکھنا چاہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ہوا اپنے اندر بھرنی چاہیے۔ جب وہ بھرے گی تو پھر وہ زندگی روشن ہوگی، پھر اس کو اپنی زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتوں کی اہمیت سمجھ میں آئے گی۔ سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم عمل کریں تو کریں کیوں؟ ہم آپ کو اپنا امام بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد مانتے ہیں، اپنا پیشوا مانتے ہیں، اپنا امام مانتے ہیں، ہمارے لیے ان کی اقتداء میں نجات ہے، یہ ساری باتیں کہتے ہیں، تو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا بندہ۔ یہ سب کہتا ہے، یہ سب جانتا ہے، اس کے باوجود، یہ سب کچھ سمجھنے کے باوجود کسی نوجوان سے آپ پوچھو، کسی آدمی سے، کسی بندے سے آپ پوچھو، تیرے لیے آئیڈیل کون ہے، تیرے لیے امام کون ہے، تو کس کو فالو کرتا ہے، کس کے پیچھے تو کس کی اقتداء کرتا ہے، کس کے پیچھے تو چلتا ہے،
تو وہ کسی فاسق و فاجر کا نام بتائے گا، کسی ہیرو کا نام بتائے گا۔ میرے لیے تو اس جیسے بال رکھنے پر مجھے فخر محسوس ہے، اس جیسا حلیہ، اس جیسے کپڑے پہننے پر مجھے جو ہے فخر محسوس ہوتا ہے۔ اس کے اسٹائل کو اپنانے کے لیے یہ تیار ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، آپ کے اسٹائل کو، آپ کے طرز زندگی کو اپنانے کے لیے بندہ تیار نہیں ہے۔ اس میں کمی کس چیز کی ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے میں، آپ کی زندگی کے اندر کوئی خلا باقی تھا کہ چلو یہاں پر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہم چل رہے ہیں، آگے چل کر فلانی جگہ خلا باقی ہے، ہم وہاں پر جو ہے آپ کی اقتدا نہیں کر سکتے، یا وہ زندگی کا، آپ کی زندگی کا وہ گوشہ خالی ہے، ہم اس پر کیسے عمل کریں، ہمارے لیے وہاں رہنمائی نہیں ملتی؟ ایسا کوئی باب نہیں ہے، ایسی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہوئے آپ کو اپنا امام زبان سے کہتا ہے، لیکن عملی زندگی کے اندر آپ کو امام ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے پر نہیں سمجھا جس طریقے پر اس کو سمجھنا چاہیے تھا۔ اب کسی ہیرو کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے، اس جیسے بال ہیں، اس جیسی داڑھی ہے، اس جیسے کپڑے ہیں، پھر جس کا وہ اسٹائل اپنایا ہوا ہے، ذرا آپ جا کر دیکھو کسی ہیرو کو، کوئی ہیرو ہوگا، کوئی بالی ووڈ کا، کوئی ہالی ووڈ کا آپ کا ہیرو ہوگا جو آپ کے لیے آئیڈیل بنا ہوا ہے، کبھی آپ کا وہ نام تک نہیں جانتا۔ جب اس کے سامنے آپ چلے جاؤ، وہ اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھنا آپ کو پسند نہیں کرے گا، آپ کی طرف تھوکنا بھی وہ گوارا نہیں کرے گا، لیکن وہ ہمارے لیے امام ہے، ہمارے لیے آئیڈیل بنا ہوا ہے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، میرے اور آپ کے معاملے میں کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند تھے۔ میری اور آپ کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، ہماری آخرت میں ہماری نجات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کوششیں کی، کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کر فریادیں کی۔ اگر یہ معاملات اگر آپ کے سامنے آ جائیں، ہمارے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں جو آسانیاں پیدا کی، اپنی امت کے تئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی، آپ کی شفقت، یہ ہمیں سمجھ میں آئے تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے سے کیا تعلق ہے۔ کسی بھی معاملے میں آپ دیکھیں، کوئی قانون اگر آپ لاگو کرتے ہیں، وہ قانون کی اہمیت اس قانون سے پہلے اس قانون کے نافذ کرنے والے کی طرف ہوتی ہے۔ یہ قانون ہے، مثال کے طور پر کوئی قانون آپ کے محلے کے اندر آیا اور وہ قانون جو ہے آپ کے ایریا کا کونسلر کوئی قانون بناتا ہے، تو اس کی وہ اہمیت نہیں ہوتی، چلو ٹھیک ہے عمل کر لو تو ٹھیک ہے، نہیں تو ایریا بدل لیں گے، دوسرے ایریا میں جا کر رہیں گے، وہاں کا کونسلر کوئی اور قانون بنائے گا، وہاں پر چل لیں گے۔ جیسے جیسے اس کا عہدہ بڑھتا جائے گا، ایم ایل اے کوئی قانون بناتا ہے تو تھوڑا اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، ایم پی کوئی منسٹر کوئی قانون بناتا ہے اور زیادہ اہمیت بن جاتی ہے، سی ایم کوئی اسٹیٹ لیول کوئی قانون آتا ہے، اس کی اور اہمیت بڑھتی ہے۔ اگر نیشنل لیول پر اگر پی ایم نے کوئی آپ کے لیے کوئی قانون بنایا ہے، سپریم کورٹ کا کوئی آرڈر ہے، تو اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، کیوں کہ اس پر عمل نہیں کریں گے تو ہم سزا کے مستحق ہوں گے۔ تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ جو قوانین ہیں، جو شریعت کے احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیے ہیں، سب سے پہلے اپنے رب کی طاقت کو سمجھیں، اپنے رب کا جو مقام ہے اس مقام کو سمجھیں، تو پھر اس کے وہ قوانین، اس کی وہ شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو میں اور آپ دیکھتے ہیں، آپ کی زندگی میں میری اور آپ کی اہمیت کیا تھی، مجھے اور آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ اقدامات کیے تھے، میرے اور آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے کیسے رویا ہے، کیسے آوازاری کی ہے اللہ کے سامنے۔ جب یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہوگی تو پھر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، آپ کی سنتوں کی اہمیت سمجھ میں آئے گی۔
ہمارے معاملے میں صرف جب بھی کوئی سیرت کا بیان ہوتا ہے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کا معاملات آتے ہیں تو بس کچھ کہانیاں ہوتی ہیں، کچھ من گھڑت واقعات ہوتے ہیں، کچھ قصے کہہ کر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس باب کو جو ہے دفن کر دیا جاتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے نبی ہیں، ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، اہمیت وہ نہیں رہتی۔ سب سے پہلے کوئی کسی بندے کے معاملے میں کوئی آپ کا دوست ہے، اس دوست کی اہمیت کب ہوتی ہے؟ اس وقت کہ وہ جب دوست تمہارے لیے فکر مند ہو، آپ کے اچھے معاملات کے اندر آپ کی کامیابی پر وہ خوش ہوتا ہو، آپ کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس نقصان پر وہ غم زدہ ہوتا ہو، آپ کے نقصان سے وہ پریشان ہوتا ہو۔ جب کوئی ایسا دوست، آپ کو مخلص دوست ایسا ملتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا سچا یار ہے، یہ میرا مخلص دوست ہے، کیونکہ یہ میری کامیابی پر خوش ہوتا ہے، میری ناکامی جو ہے اس کے لیے گراں گزرتی ہے، یہ میری ناکامی پر جو ہے رنج و غم کرنے والا ہے۔ تو یہ تو دنیا کا دوست ہے۔ میں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے پر جانیں جس طریقے پر جاننے کا حق ہے، وہ پہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، آپ کو اپنا امام بنانے کے قریب، آپ کو اپنی زندگی میں ہادی بنانے کے قریب کرتا ہو، رہنما بنانے کے قریب کرتا ہو، امام سمجھ کر ان کی اقتداء کرنے کے قریب کرتا ہو، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر گھر کر جائے۔ ایسی چیزیں اگر ہم سمجھیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں حقیقی محبت پیدا ہوگی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی سنت پر بھی جو ہے عمل کرنے میں مزہ آئے گا، لطف آئے گا، خوشی محسوس ہوگی۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید کی ایک آیت جو دوران خطبہ میں نے تلاوت کی تھی، سورۃ التوبہ کی آیت ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ سورۃ التوبہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اور آپ کے لیے جو آپ کے جذبات تھے، ان جذبات کو اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا کہ یقیناً تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول ہے، تمہارے میں یعنی ہم جیسے انسان۔ اب ایک لمبا پہلو آ جائے گا، آپ کو ہم نے بشر کہا تو نور کا معنی کیا ہے، وہ ایک لمبی تفسیر ہے ہماری، اور ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے میں آپ کو بات سمجھا کر اپنی بات کو آگے لے چلوں۔ اگر قرآن مجید کو آپ پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کی حیثیت سے جب آپ نے دعوت پیش کی، مشرکین مکہ یہ کہہ کر آپ کی دعوت کو جھٹلایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہم جیسے انسان ہیں، ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح پیتے ہیں، ہماری طرح پہننا وڑنا، بیوی بچے، ہماری طرح بازاروں میں چلنے پھرنے والا، پھر یہ ہمارے لیے نبی کیسے ہو گئے؟ تو آج بھی ایک گروہ یہی کہتا ہے کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا اگر کہہ دیتے ہیں تو گویا کہ یہ گستاخی ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے جیسے انسان تھے۔ دوسرا ایک اور پہلو بھی ہے، اس کو بعد میں ذکر کریں گے۔ ہم جیسے انسان نہ ہو، اگر نبی کوئی فرشتہ ہے، کوئی نوری مخلوق ہے تو ہماری جنس سے نہیں ہے، تو وہ ہمارے احساسات کو، ہمارے جذبات کو کیسے سمجھ سکے گا؟ ہمارے لیے جو دعوت وہ پیش کر رہا ہے، وہ نبی اگر ہماری جنس سے نہ ہو تو پھر اس کی دعوت ہمارے لیے کارگر کیسے ہو سکتی ہے؟ کل کو ہم اللہ کے سامنے اشکال کر سکتے ہیں کہ آپ نے تو نبی ایک ملک کو، ایک فرشتے کو بنا کر بھیجا جو ہماری جنس سے نہیں تھا، ہماری خواہشات کو سمجھنے والا نہیں تھا، تو پھر وہ ہمارے لیے رہبر کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے لیے امام کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم جیسا آدمی ہونا چاہیے جو ہمارے مطابق، ہمارے مزاج کے مطابق، ہماری طبیعت کے مطابق سمجھے، ہماری طبیعت کے مطابق ہمیں ڈھالے، ہماری طبیعت کے مطابق ہمیں نصیحت کرے تو ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے۔ کوئی فرشتہ آ کر کہے تو فرشتے کے اندر تو وہ چیزیں ہے ہی نہیں جو کہ اس کے اندر خواہشات ہمارے اندر ہیں، وہ خواہشات اس کے اندر، وہ احساسات، وہ جذبات اس کے اندر نہیں ہیں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دعوت، آپ کا پورا مشن ناکام ہو کر رہ جاتا ہے۔
تو آپ کے بارے میں اللہ کے رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے میں سے، تمہارے پاس تم ہی میں سے، تم جیسا ہی انسان ہے، یقیناً تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئے، ایک رسول کو ہم نے بھیجا ہے، ایک رسول تمہارے پاس آئے، اور وہ کیا ہیں؟ تمہاری تکلیف، تمہارے لیے اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی مصیبت تمہارے لیے آتی ہے، کوئی پریشانی تمہارے لیے آتی ہے تو تمہاری تکلیف ان پر گراں گزرتی ہے۔ ہماری ہے تکلیف، لیکن تکلیف اللہ کے رسول کو ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری تکلیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گراں محسوس ہوتی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، پھر آگے فرمایا وہ تمہاری بھلائی کے نہایت حریص، حریص کہتے ہیں اردو کے اندر زبان میں کہتے ہیں اس کو کتنی حرص ہے، یعنی ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، اس کی طبیعت میں سمجھو اتنا کھانا ہے، حرص کی وجہ سے اس نے اتنا ڈال دیا تو اس کو کہتے ہیں حرص والا بندہ، حریص اس سے بھی مبالغے والا لفظ۔ یہاں پر فرمایا حریص علیکم، تمہارے نفع کا حریص ہے، تمہاری کامیابی کا، تمہارے نفع کا وہ حریص ہے، تمہارے لیے تمہاری آخرت کی کامیابی، تمہاری دنیا کی کامیابی کے معاملے میں، تمہاری آخرت کی کامیابی کے معاملے میں وہ رسول ایسا ہے، حریص ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ، بے حد درجے آپ کامیاب ہو جاؤ۔ حریص علیہ ما عنتم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے معاملے میں اہل ایمان پر بہت ہی شفقت کرنے والا، اہل ایمان پر بہت ہی مشفق، مربی، بہت زیادہ شفقت کرنے والا، نہایت مہربان، بہت زیادہ مہربان، رحم کرنے والا۔ یہ وہ رسول ہے جس کا تعارف کرایا جا رہا ہے، جس کی سنتوں کو میں اور آپ جو ہے حقیر سمجھ کر جو ہے پیروں تلے رونتے ہیں، جس کی ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب اس آیت کی روح سے اگر آپ دیکھیں، جیسے کہ میں نے آغاز میں کہا، ہمارے لیے ایک آئیڈیل کون ہے؟ کوئی ہیرو، کوئی اور بندہ، کوئی پولیٹیشین آپ کے لیے نمونہ ہے، تو کیا وہ جس کو ہم نے رہبر مان کر، جس کو ہم نے آئیڈیل بنا کر، جس کو ہم نے امام بنا کر، جس کی کاپی ہم نے کی تھی، کیا کبھی وہ ہمارے لیے کوئی فکر کرنے والا ہے؟ کیا وہ ہمارے لیے کبھی اس نے کوئی غم اٹھایا؟ کیا وہ کوئی ہماری کسی نفع کے لیے وہ کبھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی دعا کی ہو؟ ہم نے اس رسول کو، اس نبی کو چھوڑ دیا، اس نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا جو ہمارے نفع کا خواہاں ہے، ہمارے نفع کا حریص ہے، ہماری کامیابی وہ چاہتا ہے، ہمارا غم، ہماری پریشانی، ہماری مشکل، ہمارا رنج و غم اس کے لیے گراں گزرتا ہے۔ ایسے نبی کی اقتداء چھوڑ کر، ایسے نبی کو امام بنانا چھوڑ کر ہم نے ایسے لوگوں کو اپنی زندگی کے اندر امام بنا لیا جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، وہ ہم پر کوئی نظر کرنا وہ ہم پر پسند نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما مثلی ومثل امتی، میری اور میری امت کی مثال ایسی ہے کمثل رجل استوقد نارا، کہ ایک آدمی نے آگ جلائی، کسی نے آگ روشن کی، آگ روشن ہو گئی، تو اس کے بعد فجعلت الدوات والفراش يقعن فيه فانا آخذ بحجزكم وانتم تقحمون فيه، کہ اس آگ کی طرف، جب آگ جلتی ہے آپ دیکھیں گے چراغ جل رہی ہے، لائٹ جل رہی ہے، پروانے، پتنگے، چڑے اس کے قریب آ جاتے ہیں، تو اس نے آگ جلائی اور اس آگ کی طرف جیسے دابۃ الارض، زمین میں چڑھنے والے کیڑے مکوڑے پتنگے جو اس آگ کی اس روشنی کی طرف جو ہے مائل ہو کر اس کی طرف جا کر گرتے ہیں۔ آگ کی طرف آپ دیکھیں گے، چراغ جلاؤ، پروانے کے ارد گرد جو ہے، اس چراغ کے ارد گرد پروانے جلے بھنے وہاں پر گرے ہوئے آپ کو ملیں گے۔ تو یہ دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی خواہشات کے اندر بندہ پڑھ کر اپنے آپ کو جو ہے جیسے وہ آگ کے گرد پروانے پتنگے جا کر جلتے ہیں، اسی طریقے سے انسان، میں اور آپ جو ہے اس دنیا کی محبت میں جا کر گر جاتے ہیں، اس کے اندر جا کر جل جاتے ہیں، اپنے پر جلا بیٹھتے ہیں، اپنے آپ کو جلا بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اس پتنگے اور وہ پتنگے جو آگ میں گرنے لگے تو میں تم کو کمر کے بل، کمر سے پکڑ کر جو ہے روکنے والا ہوں. میں ان کو جو ہے مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بند میری امت اس آگ کے اندر، اس دنیا کی زیب و زینت کے اندر، اس دنیا کی خواہشات کے اندر گر رہے ہیں تو میں ان کو کمر کے بل پکڑ کر ان کو کھینچ رہا ہوں. اس جہنم کی آگ سے میں اس کو بچانا چاہتا ہوں، کمر سے پکڑ کر کھینچنے والا ہوں، اور تم زبردستی اس آگ میں گرے جا رہے ہو. اس دنیا کی محبت میں جو تمہارے لیے ناکامی ہے، جو تمہارے لیے خسارے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے، اس گھاٹے کی سودے کی طرف، اس گھاٹے کی طرف، اس جہنم کی آگ کی طرف جا کر گر رہے ہو، اور میں تمہیں کمر کے بل پکڑ کر تمہیں کھینچ رہا ہوں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے اور آپ کے تئیں یہ محبت، یہ شفقت ہے. لیکن ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا کہ وہ کمر کے بل ہمیں پکڑ کر کھینچ رہے ہیں اور ہم جو ہے جہنم کی آگ میں کودنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں سورہ کہف کے اندر، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. سورہ کہف کی آیت ہے، اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے تئیں غم، آپ کے لیے اور آپ میرے اور آپ کے لیے جو آپ کی جو فکر تھی، آپ کا جو غم تھا، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا کہ اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لائیں تو شاید آپ ان کے پیچھے غم کرتے ہوئے یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے، یہ جہنم سے کیوں نہیں بچ رہے، اس غم میں غم کرتے ہوئے اپنی جان ہی ہلاک کر ڈالیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت پیش کی، اس دعوت پر ایمان نہ لانے والوں کا جو غم تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غم کو قرآن مجید نے یوں بیان فرمایا کہ اگر یہ ایمان نہ لائیں تو اس غم میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں گے. مجھے اور آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فکر تھی، جو آپ کا رنج، آپ کا جو غم تھا، اس کو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا. ہم اس نبی کو چھوڑ کر، ایسے رسول کو، ایسے نبی کو چھوڑ کر، ایسے امام کو چھوڑ کر ہمارے لیے کون آئیڈیل ہے، ہمارے لیے کون امام ہے، ہم کس کے پیچھے چل پڑ رہے ہیں. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. شاید آپ اس غم میں اپنی جان ہلاک کر بیٹھیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. سورۃ الشعراء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شاید آپ اس غم میں اپنی جان ہلاک کر بیٹھیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. دعوت دے رہے لیکن ایمان نہیں لاتے. اس غم میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں گے. میری اور آپ کی فکر آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، فَلَا تَذْهَبْ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ. بس آپ ان کے ایمان نہ لانے پر حسرت کرتے کرتے اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈال دیں. سورۃ الفاتر کے اندر فرمایا کہ وہ ایمان نہیں لاتے. بار بار اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دے رہا ہے، ایمان جن کے حق میں لانا ہے وہ لائیں گے، جو نہیں لانا ہے وہ نہیں لائیں گے. ہدایت آپ کے پاس نہیں ہے، آپ بس مبلغ ہیں، آپ تبلیغ کرتے جائیے. ان کے ایمان نہ لانے پر اتنے غم زدہ، اتنے غمگین نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھو اس حسرت میں کہ ایمان نہیں لاتے. بارہا قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہا ہے. اب یہ تسلی کے الفاظ اگر آپ کہیں تو کیونکہ میں نے جیسا کہا کہ اس کا ایک ایک باب، اس کا ایک ایک پہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعارف کا گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. ہمارے پاس تو 20 25 30 منٹ رہتے ہیں، اس کے اندر کیا بولیں. 2-4 آیتیں بولے، ابھی وقت ہو گیا، ابھی ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا ہے. لیکن جو احادیث 10 سے 12 احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی، لیکن وقت کی قلت ہے، تو یہیں پر جو ہے اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آخری میں ایک بات یہ کہوں گا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب آپ پڑھیں گے، میرے اور آپ کے لیے جو آپ فکر مند تھے، میرے اور آپ کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے ہماری نجات کے لیے، ہماری مغفرت کے لیے جو اللہ کے سامنے رویا ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں گے احادیث کی روشنی میں، صرف اور صرف صحیح احادیث، ضعیف احادیث کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، موضوع احادیث، من گھڑت احادیث نہیں، صرف صحیح احادیث کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے معاملے میں کس قدر شفیق تھے، کس قدر مہربان تھے. جب آپ کو اس کا علم ہوگا تو پھر آپ کو معلوم
معلوم ہوگا کہ ہمارے لیے ہم کس کو اپنی زندگی میں امام بنائیں، کس کی اقتدا، کس کے پیچھے چلیں، کس کو اپنی زندگی میں رہبر مان کر کس کی ہم پیروی کریں۔ سب سے پہلے ہمارے لیے وقت اس کے لیے نکالنا ہے۔ صرف ہمارے لیے وقت ہے موبائل گھنٹوں چلانے کے لیے، لیکن نبی کی سیرت کے معاملے میں نبی سے میرے اور آپ کا کیا تعلق ہے اگر کسی سے پوچھیں تو کوئی علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی میرے اور آپ کے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا صحیح تعارف نصیب فرمائے۔ اور آخر میں ایک اعلان ہے کہ ہماری جو مسجد کے اخراجات ہیں وہ آپ کے مسجد کی جو ضروریات ہیں آپ کے تعاون سے پوری ہوتی ہیں، تو تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے مسجد کے لیے امداد کرتے ہوئے جائیں۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين، عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأكبر والله يعلم ما تصنعون۔